جی السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ایک مہمان پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہمارے مہمان ہوں وہ آپ لوگوں کی دلچسپی کے علاوہ کوئی خاص شخصیت ہوں۔ ہمارے کینیڈا میں بھی اور کینیڈا سے باہر بھی جن مہمانوں کو ہم بلاتے ہیں ان کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کے تعارف کے لیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کا سفارت خانہ وہ دوسرے ملک میں کی حیثیت، جو دوسرے ملک میں اس کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ملک وہاں پر وہ حصہ اس ملک کا موجود ہے۔ تو وہاں پر جو بھی نمائندگی کرتا ہے وہ سمجھیے اس پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ ایک دستور بھی یہی ہے کہ ہر ملک کے سفارت خانے جہاں جہاں جن ملکوں میں ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اپنے ملک کی، اور وہاں پر جس کو بھی تعیناتی جن کی ہوتی ہے تو بڑے ان کو احتیاط تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی تعیناتی بھی ہوتی ہے اور ان کو بھی تمام چیزیں وہ کرنے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج جس شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے، ایک مہمان میں ہمارے یہاں موجود ہیں جناب سبط یحییٰ نقوی صاحب، اور یہ پاکستان کے سابق سفیر ہیں، اور نہ صرف ایک ملک بلکہ کئی ممالک میں، کافی ممالک میں، بلکہ دوران گفتگو ابھی میں ان سے تعارف بھی کراؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے خدمات۔ جی بھائی آپ بتائیے کہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامعین کو بہت بہت میرا سلام۔ اور میں نے 36 سال پاکستان کی سفارتکاری کی ہے۔ شروع میں 72 میں نے سول سروسز کا امتحان دیا تھا، اور امتحان دے کے پھر میں فورن سروس میں آیا۔ تو پھر مختلف ملکوں میں جب ڈپلومیٹک اسائنمنٹس پہ رہا، لیبیا میں رہا جہاں پاکستانی اس دور میں بہت زیادہ جا رہے تھے، اس کے بعد رومانیہ میں رہا، وہاں پر بھی کافی بزنس وغیرہ کے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پھر پاکستان میں واپس آیا، وہاں ڈپٹی چیف آف پروٹوکول ڈائریکٹر کراچی میں رہا۔ اس کے بعد پھر پرتگال، انڈونیشیا، سیریا، پھر لاسٹ میری پوسٹنگ ہالینڈ میں تھی۔ پھر کچھ دن کے لیے میں یو این میں بھی کچھ کام کیا ایز اے اسپیشل انوائے، اور پھر میں 2010 میں ریٹائر ہوا۔ 8 میں تو فورن سروس سے، پھر یو این میں کچھ کام کیا، تو 10 کے بعد پھر اب کچھ 8-10 سال پہلے میں کینیڈا آ گیا، کیونکہ یہاں پر سب بچے وغیرہ یہیں تھے، تو اب یہیں۔ بہت اچھے۔ اچھا، میں ایک بھی اس وقت آپ یہ بتا رہے تھے، مجھے یہ خیال ہے کہ فورن سروس آپ نے اپنی مرضی سے منتخب کیا تھا یا اس فیلڈ میں جانا، یا آپ کو کہا گیا تھا کہ نہیں آپ ادھر آئیے؟ جی، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ امتحان دیتے ہیں تو میرٹ کے حساب سے گورنمنٹ کرتی ہے، پوچھا جاتا ہے میرٹ کے حساب سے ایلوکیشن کرتی ہے۔ اچھا، اور پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں، مطلب وہ ایک لسٹ ہے کہ پریورٹیز آپ کی کیا کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی پریورٹی تو اس زمانے میں سی ایس پی جو ہوتی تھی، سول سروس آف پاکستان، وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر فورن سروس، یہ ایک گروپ کی ٹاپ پریورٹی، پھر پولیس، پھر اور انکم ٹیکس وغیرہ۔ تو میں نے جب امتحان دیا تھا تو اس وقت سول سروس سی ایس پی کہلاتے تھے وہ لوگ۔ تو میں نے سندھ میں، کیونکہ میری بہت اچھی پوزیشن تھی، ٹاپ پہ تھی، تو مجھے سول سروس مل گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے امتحان ختم کیا تو اس وقت 2 مسئلے آئے۔ ایک تو ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، جس کا بڑا فال آؤٹ ہوا میں 71 کے بعد۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب نے سی ایس پی ختم کر دی، جو پرانے سسٹم تھا، اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی جو سول سرونٹس کو تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو پھر میں نے اپنے آپشن سے ہی اکیڈمی میں تبدیلی کی، کہ میں نے گیا تو اکیڈمی سول سروس سے، لیکن وہاں آپ چینج کر سکتے تھے۔ اپنے ایک کولیگ سے میں نے کہا کہ اب فورن سروس میں جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پر جب کانسٹیٹیوشن گارنٹی نہیں ہے تو بہت زیادہ پولیٹیسائز سروس ہو گئی، اور اس میں پولیٹیشینز کا بہت دخل، اور آپ جو ریئل پبلک سروس ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں نے فورن سروس میں پھر آ گیا۔ پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں، اور خاص طور سے بھٹو صاحب کا تو اسٹائل ہی یہ تھا کہ وہ جس کو چاہا انہوں نے نکال دیا نوکری سے، بہت لوگوں کو اس طریقے سے، اور دوسرے یہ کہ جس کو چاہا اسے آگے بڑھا دیا جائے۔ کوئی رولز ریگولیشن کے حساب سے نہیں تھے، ان کے ویمز کے حساب سے وہ کام بیوروکریٹس کو ٹریٹ کرتے تھے۔ غالباً گریڈ 22 کا سسٹم وہ بھی اسی زمانے میں ہی اسی زمانے میں انہوں نے یہ گریڈنگ بھی کی، گریڈ 1 سے پھر سیلری اسکیلز تو 1-2 گریڈ۔ لیکن جو سول سروس اور امتحان دے کے آتے تھے وہ 17 سے شروع کرتے ہیں اور پھر 22 تک جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو سفیر ہوتے ہیں ممالک میں ان کا گریڈ، یہ گریڈ 2 گریڈ کے ہوتے ہیں، ایک 21 اور 22 کے گریڈ کے ہوتے ہیں سفیر سے۔ تو آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں رہی ہے؟
جو میں نے جب سب سے پہلے میری پوسٹنگ 75 میں لیبیا ٹریپولی، اس زمانے میں بڑے پاکستان کے اور لیبیا کے بڑے زبردست تعلقات تھے. جنرل غدافی سن 74 میں جب سیکنڈ اسلامک کانفرنس ہوئی اس میں آئے تھے تو ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوا، اسٹیڈیم بھی بنا، اور پھر بھٹو صاحب سے ان کی بہت سخت اچھی دوستی بھی ہو گئی اور وہ بہت ایڈمائرر ہو گئے بھٹو صاحب کے. اور انہوں نے آفر کیا کہ ہم ہر فیلڈ میں ہر جگہ پاکستانیوں کو لے سکتے ہیں. تو وہ اس وقت ہر فیلڈ میں پاکستانی جا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، سینئر ایڈوائزر بھی غدافی کے تھے. تو وہ میری پہلی پوسٹنگ تھی، وہاں میرا جاب بھی یہ تھا ایز اے سیکنڈ سیکرٹری انیشیل آفیسر کہ پاکستانی کمیونٹی یا ان کے ویزے، پاسپورٹ، ان کے مسائل کا سب حل کرنا. تو وہ میرے لیے بڑا چیلنجنگ بھی تھا کیونکہ وہاں کے جو لیبین تھے وہ بڑے سست تھے، ان کی بیوروکریسی یعنی ان کے جو افسران تھے وہ کام وام نہیں کرتے تھے. وہ بس یہ کہ ان کے پاس آپ جائیں کچھ کہیں تو وہ بس کافی پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور پھر کہا کہ بکرا، یہ بکرا یعنی بکرا کا مطلب کل، انشاءاللہ کل کریں گے. وہ کل جو کبھی نہیں آتی، اور وہ کل کبھی آتی نہیں تھی. اور انشاءاللہ کے مقصد یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کریں گے. تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا ان سے کام لینا. لیکن خیر میں نے بڑی محنت کر کے وہاں لوگوں کے لیے جو مسائل آتے تھے وہ حل کرائے، اور مجھے بڑا سیٹسفیکشن تھا کہ میں نے حل کیے. وہاں 3 سال میری پوسٹنگ رہی، 76 سے لے کے 79 تک، 3.5 سال سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد میں پھر رومانیا انہوں نے مجھے بھیج دیا، ایسٹ یورپ سے. یورپ میں طرف آ گئے. جی سے. اچھا، تو یہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس تھا کسی فورن پوسٹنگ میں؟ کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس وہاں پر؟ کیونکہ نئے پہلے دفعہ، اصل میں پہلی دفعہ آپ کسی ملک میں جائیں وہ تو بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلے وہاں کی زبان، وہاں کے تمام کلچر، طور طریق، لوگوں کی سائیکی، پھر کھانا پینا لوگوں کا سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر چیز ڈفرینٹ. اچھا، ان کا اسٹائل کچھ بادشاہانہ نہیں تھا کہ بس جو کہہ دیا جو ان کا حکم ہے بس وہی؟ جی، غدافی صاحب تو تقریباً ایبسولوٹ ڈکٹیٹر. ہاں، میں نے اس کو تھوڑا سا بادشاہت کے اندر، وہ بالکل آمرانہ تھا، بادشاہانہ تو نہیں تھا، آمرانہ تھا. تو لیکن پبلک ان سے خوش تھی وہاں کی. جی، اس وقت غدافی صاحب کا یہ بہت ہی وہ تھا کہ ایک تو شاہ ادریس کے زمانے میں پولیٹیکل کرپشن بہت تھا، مس مینجمنٹ بہت تھی لوگوں کی. جب وہ آئے تھے نئے تو 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پروگرام، ایجوکیشن، ہر چیز پہ بہت زیادہ توجہ دی. ویمن، عورتیں بڑی آپریس تھیں پیچھے، تو سب سے زیادہ وہ ویمنس کو آگے اور ہر یوتھ کو اور سب جگہ. پھر یہ ہوا کہ وہ اسمارٹ تو بہت ہے، تو جو آئل کی 71 میں وار ہوئی، اس کے بعد 73 میں، تو انہوں نے آئل کمپنیز جو وہاں تھیں ان سے بڑی ٹف نیگوسیشن کر کے لیبیا کا شیئر بہت زیادہ بڑھا دیا. آئل مطلب 51% لیبیا کا شیئر ہوگا، 49% آئل کمپنی کا. پھر وہ فرسٹ تھے جنہوں نے کہ کمپنی سے آئل کی پرائسز، جب یہ ایمبارگو کیا شاہ فیصل نے اور انہوں نے، تو لیبیا نے اس سے فائدہ اٹھا کے آئل کی پرائسز بہت بڑھا دی. تو اس سے بلینز آف ڈالر، اس زمانے کا بلین تو اب تو ٹریلین کی برابر وہ آمدنی ہوئی، اور وہ سب کی سب انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اس پہ لگائی. تو وہ بہت پاپولر تھے اس زمانے میں. ان کا اسٹائل تھا کہ بس لوگوں کو دیں. اور لیبیا کی پاپولیشن بھی بہت کم تھی، 3.5 ملین پاپولیشن تھی. بہت بڑا ملک تھا اور بہت ڈیولپمنٹ. اور انہوں نے اٹیلینس کا بڑا کنٹرول تھا، انہیں نکال دیا ادریس کے زمانے میں سب اٹیلینس. اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اور بڑے بڑے پروجیکٹس کیے، بہت پیسے. تو اس شروع میں ان کی حکومت میں جو تھا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تھا اور عوام کے لیے انہوں نے بہت کیے. تو وہ بہت پاپولر لیڈر تھے اور بہت اچھے لیڈر تھے. اچھا، بھٹو صاحب کا جو وہ دور تھا، ظاہر ہے پاکستان میں تو بھٹو صاحب کا دور تھا. بھٹو صاحب نے آتے ہی بلکہ مڈل ایسٹ میں تو کافی ممالک سے یہ
معاہدے کیے اور وہ مڈل ایسٹ سے بڑے کلوز ہونا چاہتے تھے. معاہدے اس سینس میں کہ ہمارے لوگوں کو آپ وہاں پر روزگار دیں, وہ سارا کریں, تو سارے مڈل ایسٹ کے دروازے بھٹو صاحب کے دور میں کھلے. جی بھٹو صاحب تو دیکھیے, بھٹو صاحب پہلے تو فورن منسٹر رہے تھے. جی وہ ساری بھٹو صاحب کا اپنا ایک بہت ویژن بھی بہت زیادہ تھا, اور ایز اے فورن منسٹر بھی انہوں نے تمام دنیا کے لیڈروں سے بہت زیادہ اپنی ریپو بنا لیا تھا. اور آخر میں تو جب یعنی 67 میں جب ان بھٹو صاحب کو ایوب خان نے علیحدہ کیا, اس وقت افرو ایشین سولیڈیریٹی کانفرنس الجیرس میں ہونے والی تھی. وہاں بھٹو صاحب گئے, انہوں نے بڑی تقریر کی اور چین لائے اور چائنا سے سب. تو اپنے ویژن کے حساب سے ان کا بہت زیادہ پاپولیرٹی مڈل ایسٹ میں, نارتھ افریقہ میں اور ہر جگہ تھی. اور جب وہ آئے, ایسٹ پاکستان الگ ہوا, تو ان کی دو یہ بڑی زبردست باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا, وہ لوگ بالکل ڈپریس تھے, ڈیمورلائز تھے. ایک تو انہوں نے یہ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن دیا اور سب چیزیں کی اسٹیبلٹی کی طرف, اور دوسرے انہوں نے سیکنڈ اسلامک کانفرنس کرائی سعودی عرب سے کہہ کے, اور اس میں انہوں نے اپنا اسٹیچر بھی بڑھایا. سب سے زیادہ تو انہیں اپنے اسٹیچر کی فکر تھی, تو ان کا اسٹیچر ایز اے لیڈر آف دی تھرڈ ورلڈ بن گیا, اور لیڈر آف مسلم ورلڈ بھی بن گیا, تھرڈ ورلڈ بھی بن گیا. پھر انہوں نے جو نعرے لگائے, اسلامک سولیڈیرٹی, اسلامک سولیڈیرٹی, اسلامک سوشلزم, اسلامک اور اسلامک سولیڈیرٹی اور اسلامک سوشلزم اور افرو ایشین سولیڈیرٹی, 3 نعرے ان کے تھے. ان سے تمام مڈل ایسٹ کے جو لوگ تھے وہ امپریس ہوئے. عوامی لیول پر لیڈرشپ تو تھی, لیکن عوام بھی امپریس ہوئے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے دروازے کھلے. پھر انہوں نے یہ اس سے فائدہ اٹھا کے یہ بھی لیڈروں سے کہا کہ پاکستان کی سب جو ان امپلائمنٹ یا جو اسکل لیبر ہے یا ان اسکل لیبر بھی ہے, وہ دور تھا جب کہ ان سب کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہے تھے. تو بھٹو صاحب نے یہ بہت سب ملکوں میں اپنی آفر کی کہ وہ اپنے یہاں سے اسکل لیبر اور ان اسکل لیبر بھیج سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس دور میں بہت لوگ, اور پاسپورٹ کھول دیے. پہلے تو پاسپورٹ ہی نہیں ملتا تھا پاکستان, تو انہوں نے فری کر دیا کہ جو چاہے پاسپورٹ لے. تو اس طریقے سے پاکستانیوں کو باہر جانے کا بہت موقع ملا اور بہت امپلائمنٹ ملی. لیبیا میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, کافی لوگ زمانے میں گئے تھے. اچھا, تو پھر وہاں سے آپ کی پوسٹنگ پھر یورپ میں؟ ہاں, پھر وہاں سے میں رومانیہ, یورپ, ایسٹ یورپ کا تھا. وہ یورپ, ایسٹ یورپ میں تو سوشلزم نظام تھا پورا, جو رشیا کا نظام سوشلسٹ کمیونسٹ بھی تھا. اور وہاں پر چاؤسسکو پریزیڈنٹ تھے, اور وہ پارٹی کے سیکریٹری بھی تھے اور لیڈر بھی تھے کمیونسٹ, اور پرانے کمیونسٹ لیڈر تھے. ان کی بڑا اسٹیبلشڈ رول تھا. اور وہاں پر سوشلزم کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو ہمارے ہاں جو کنسیپٹ تھا سوشلزم کا, وہ وہاں مجھے ملا نہیں کہ ایگیلیٹیرین سوسائٹی, سب کو برابر ہو, سب کو فائدہ. لیکن وہاں یہ حالت تھی کہ وہ اتنا اسٹرانگ پارٹی کا کنٹرول تھا, اور وہ لٹرلی جو تھی سیکیورٹی ایجنسیز کے تھرو انہوں نے کور کیا ہوا تھا. اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے بھی بڑی بڑی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا, اور لوگ ایک لحاظ سے ڈپرائیو تھے, اور سب کے سب اپنے, حالانکہ رومانیہ میں لٹریسی بہت زیادہ تھی, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی ریسرچ بھی تھی, لیکن سسٹم ایسا تھا کہ لیکن سسٹم ایسا تھا کہ اس میں وہ بیچاروں کو سپلائیز, سول سپلائیز اور چیزیں نہیں ملتی تھیں, اور وہ زیادہ تر سب ایکسپورٹ کر دیتے تھے یا جو بھی ان کا تھا. تو وہ سوشلسٹ سسٹم سے لوگ خوش نہیں تھے وہاں. یہ بات ہے 69 یہ 79, اچھا 79 80 میں پہنچا تھا. تو چاؤسسکو کا رول پیک پہ تھا, 80 سے 85 تک بہت اپنے پیک پہ تھا. تو ان کے اپنے پروجیکٹس بہت زیادہ, پارٹی کے لوگوں کے فائدے, ان کے پریویلیج, پارٹی کے لوگوں کے پریویلیج بالکل الگ تھے. وہ جیسے رولرز ہوتے ہیں, شہزادے ہوتے ہیں, وہ ان کی وہی سب. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی جو حکمران پارٹی ہوتی ہے اس کے لوگ اگر وہاں کرپشن ہو تو اپنے فائدے لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں, انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نہیں, عوام کو تو بس وہ خانہ پوری ہے. وہ جو ہے ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلا جو رولرز ہوتے ہیں ان کی سائیکی ہوتی ہے سب سے پہلے میں ہوں, میری ذات ہے,
اور میرے ساتھ جتنے میرے چاروں طرف، ان کے چاروں طرف خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں، اور خوش آمدی کے علاوہ ان کے تمام پارٹی میں رینکس میں بھی سب میں وہی چاروں طرف اوپر رہتے ہیں. تو وہ خوش آمدی لوگ جو ہیں وہ یہ ان کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے اور ان سے اپنے فائدے اٹھانے لگتے ہیں اور سب مزید اس سے پھر وہ عوام سے کٹ جاتے ہیں. جی تو عوام سے کٹ جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنی سروائیول کے لیے وہ حرکتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جو لوگوں کو دبانا، جبر جسے کہیے. تو یہ خاص طور سے جو عامرانہ نظام ہے اس میں رولرز کا یہ ہے. ڈیموکریسی میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن وہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. لیکن جہاں ڈیموکریسیز نئی ہیں یا نہیں ہے وہاں یہ سسٹم آ جاتا ہے. آپ کا زیادہ تر واسطہ جو رہا وہ ڈکٹیٹر میرے یہ ایک عجیب اتفاق ہے، آپ قسمت کا اتفاق کہیے کہ میں جہاں بھی پوسٹڈ رہا وہاں پر عامرانہ نظام تھا. دیکھیے میں لیبیا میں گدافی، رومانیہ گیا تو وہاں چاؤسسکو سے واسطہ پڑا. پھر میری پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی، کراچی ہو گئی. اسلام آباد سے پھر کراچی میں ڈائریکٹر، تو وہاں ضیاء صاحب تھے. ضیاء صاحب سے میں بہت کلوزلی اٹیچ تھا کیونکہ وہ ہر تیسرے دن کراچی آ جاتے تھے اور میں کیونکہ وہاں پروٹوکول کا بھی ہیڈ تھا اور ڈائریکٹر بھی تھا تو ان کا آرڈر تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے. تو میں نے بہت زیادہ کلوزلی انہیں دیکھا. وہاں سے میں گیا تو پرتگال ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھا لیکن وہ اسی وقت نیا ڈیموکریسی وہاں آئی تھی ان کی، وہ سالازار ڈکٹیٹر وہاں. پھر میری پوسٹنگ انڈونیشیا ہو گئی، وہاں سہارتو بڑا زبردست ڈکٹیٹر تھا. پھر واپس آیا تو یہاں خیر نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن میں نواز شریف کو بھی کہوں گا کہ وہ بالکل مغل شہزادوں کی طرح ان کا اس پر تو ابھی گفتگو ہوگی جو آگے چلے گی کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں میں جب ہم آئیں گے تو اس پر ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر پاکستان سے پھر آپ کی، پھر میں سیریا گیا. سیریا میں حافظ الاسد اور پھر بشار الاسد، وہ بھی بڑے زبردست ڈکٹیٹر تھے. پھر میں خیر واپس آ گیا تو مشرف تھے، مشرف بھی آپ کے نصیب میں. اور اس کے بعد پھر میں آخری پوسٹنگ بہرحال ہالینڈ کی تھی جہاں ڈیموکریسی تھی اور اچھا نظام تھا. اچھا ایران میں بھی تو آپ کی پوسٹنگ؟ نہیں، میں ڈائریکٹر جنرل ایران رہا. اچھا ایران سے میں نے بہت ڈیل کیا کیونکہ میں فورن آفس میں ڈائریکٹر جنرل ایران تھا. تو اس لحاظ سے میں ایران بہت جاتا تھا. ایران کے زمانے میں میں بہت ایران جاتا رہا. تو یہ جو جیسے سیریا کا آپ نے ذکر کیا تو سیریا میں بھی ڈکٹیٹرشپ اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے تو وہاں کے کیا ہے؟ سیریا میں بھی اصل میں یہ ہے کہ وہ پہلے زمانے میں جو تھا شروع میں جب حافظ الاسد آئے تھے، ایئر فورس کے چیف تھے 73 کی وار میں، تو وہاں وہ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بہت آپس میں لڑتے ہیں اور ایک ان کی کوئی ان کی بھی کوئی فیلنگ عوام کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے چکروں میں اور اس کا فائدہ پھر یہ کہ فوجی یا کوئی ایک پارٹی موقع سے فائدہ اٹھانے والے. تو حافظ الاسد سن 70 میں انہوں نے ایئر فورس کے چیف تھے، انہوں نے سب ڈسمس کر کے اور اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی اور اس کے بعد 70 سے لے کے جب تک ان کا انتقال ہوا 99 وہ لیڈر رہے اور انہوں نے بالکل اپنا سب نظام سیٹ اپ کر لیا. اور نظام یہی ہے کہ وہاں بات پارٹی کی حکومت تھی لیکن وہ ہمیشہ سے بات پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے جب تک وہ زندہ رہے اور انہی کی ایما پہ سب کے سب بات پارٹی کے. اچھا یہاں تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے تو یہ گفتگو آگے اسی موضوع پہ ابھی چلائیں گے یہیں پر یہ سیریا میں ہی رہتے ہوئے، لیکن ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین، پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا اور بریک لیا تھا. تو جی ہم تذکرہ ہو رہا تھا سیریا پہ بات ہو رہی تھی. سیریا میں میری پہلی ایمبیسیڈوریل پوسٹنگ تھی. تو جب میں وہاں پہنچا ہوں تو حافظ الاسد کا دور تھا لیکن فوراً ہی 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا سڈنلی اور بشار الاسد آ گئے. لیکن مجھے ایسا شروع میں موقع مل گیا کہ میں بشار الاسد جب یعنی ان میکنگ تھے، شہزادے یوں نے کہنا چاہیے کہ کراؤن پرنس تھے، تو 2 دفعہ ان سے ملا. ان کا انٹرسٹ بہت تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے، تو میں نے بڑا انہیں کلٹیویٹ کیا. تو خیر وہ جب پریزیڈنٹ بن گئے تو میری ایک لحاظ سے ان کے پیلس سے ان لوگوں سے ایکسیس بھی ہو گئی اور پھر یہ کہ
سیریا میں میرا بہت زیادہ ان لوگوں نے ویلکم وغیرہ بھی ہوا، اور میرا اپنا کنٹیکٹ بھی بڑا اچھا تھا، میں سیرینوں سے ایسے ملتا تھا. تو جو سب سے بڑا وہاں سلسلہ تھا کہ حافظ الاسد اور شروع سے سیریا رشین کیمپ میں تھا. جی رشین کیمپ کی وجہ سے وہ پرو انڈین اس کی ٹل تھی، یعنی کشمیر پہ انہوں نے کبھی ہمیں سپورٹ نہیں، افغانستان پہ پاکستان سے دور ہی دور. ہاں افغانستان پہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ہوئی جب افغانستان میں، کشمیر پہ بھی نہیں ہوا. تو جو میں اپنا سب سے پازیٹیو رول سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بشار الاسد کی جو جھکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہو گیا انڈیا کے مقابلے میں. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ کوئی سفیر یہ کام کر سکے، کوئی سفیر یہ کام کر سکے. اور پھر مشرف کا وزٹ ہوا، اس کے بعد ان کا اتنا اچھا ریپو ہو گیا کہ اور ہر فیلڈ میں سیریا سے جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ویسے کنسلٹنٹ، تو اس میں بشار الاسد کا تقریباً 1 مہینے میں ضرور مشرف سے بات چیت ہوتی. تو دس واز اے بگ اچیومنٹ دونوں کنٹری ہمارا مطلب ان کا پورا ٹلٹ پاکستان یہ بڑا باقی بھی بہت سے. اور وہاں میں نے بہت بڑا اسکول بنوایا اور بھی چیزیں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ماشاء اللہ. تو اس لحاظ سے میرا کافی اچھا وہاں ٹینیور رہا. اور سیریا کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا. پاکستان میں جو حالات تھے اس وقت ضیاء صاحب کا غالباً نواز شریف کے ہیں حالات. تو نواز شریف کو مجھے بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ جب میں سیریا سے پہلے میں انڈونیشیا میں تھا ایز اے ڈپٹی ہائی کمشنر. تو وہ وہاں آئے تھے سب سے پہلے تو نیم کانفرنس کے لیے، اور 4 دن رہے. تو میں ان کے ساتھ ہی میری سب ارینجمنٹ تھی. اور دوسری دفعہ پھر جب میں پاکستان میں آیا تھا یہاں، تو تہران میں تو میں ان کا منٹ ٹیکر تھا. تو میاں صاحب کی ایسے یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں، آپ ابھی اس کتاب کے بھی اس کے بارے میں بتائیں. لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ میرے ذمے انہوں نے لگا دیا کہ کانفرنس کے تو ارینجمنٹ تھے، وہ سب کر رہے تھے، ایڈیشنل سیکرٹری فارن سیکرٹری وغیرہ، کہ انہوں نے کہا فارن سیکرٹری نے کہ وہ کانفرنس ہم سنبھال لیں گے، آپ میاں صاحب کو سنبھال لیجئے. اور مشکل کام آپ کو دے دیا. اور ان کی جتنی فارن ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے میٹنگز ہونی تھیں وہ میرے ذمے تھیں کہ آپ ان کو میاں صاحب کی فورن. تو پہلی میٹنگ جب اس میں تھی نیم میں، تو نرسمہا راؤ سے ہم ہوئی تھی. ہمیں فارن آفس سے انسٹرکشن آئی کہ ان ملکوں کے لوگوں سے میٹنگیں کریں. تو نرسمہا راؤ سے میٹنگ انہوں نے کہا کہ وہ طے ہو گئی انڈینس نے، اور ناشتے پہ میٹنگ ہوئی 8:30 بجے، کیونکہ انہوں نے کہا 9:30 بجے ان کی تقریر ہے، کانفرنس میں جانا ہے. تو 8:30 بجے بریک فاسٹ میٹنگ تو ہوتا ہے. اب ہم لے گئے تھے اپنے، سب فارن آفس نے لکھ کے بھیجا تھا کہ ان موضوعوں پہ کشمیر نمبر 1 یہ میاں نرسمہا راؤ سے بات کریں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ امپورٹنٹ. تو میاں صاحب ہم ٹھیک 8:30 بجے پہنچ گئے. اب انہوں نے اتنی گرم جوشی سے کیا، اور اس سے پہلے ایمبیسڈر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میاں صاحب کے لیے لاہوری لسی اور پتہ نہیں قیمہ پراٹھے اور سب پوری اور سب چیزیں، اور یہ میں نے کہا بہت اچھا ہے، وہ بہت پسند کریں گے، آپ ہی رکھیں. بس وہ انہوں نے وہاں بلایا اور انہوں نے کہا ارے صاحب یہ آپ دیکھیے اصلی گھی کے پراٹھے ہیں، اور یہ آپ کا قیمہ، اور یہ اس نے کہا ایمبیسڈر نے یہ لسی ہے. تو میاں صاحب جو تھے وہ انہوں نے ناشتہ شروع کر دیا، اور ہر چیز بہت اچھی طرح اور تعریفیں لے کے کھاتے رہے. اور سب مطلب یہ کہ وہ آدھا گھنٹہ بس کھانے کی تعریف، اور یہ بہت اچھی، وہ ایجنڈا جو تھا، اور وہ جو چیزیں تھیں جو بات کرنی تھی وہ میاں صاحب یا تو بھول گئے یا جو بھی ہوا وہ کھانے میں لگ گئے، اور انہوں نے وہ آدھا گھنٹہ ختم ہو گیا. تو بس کام ختم، نہ کشمیر کا ذکر نہ کچھ. کہنا کہ وہ اچھا، تو یہ اور بھی جگہ میں نے میاں صاحب کا دیکھا کہ اب ہم مہاتیر محمد کے ساتھ میٹنگ ہے یا کسی اور سینئر افسر کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے، تو جب میں لے جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رکھو، یہ میں منٹس کچھ نہیں ہے، میں خود ہی. تو وہ شروع میں بس انہیں ویلکم کر کے میاں صاحب چپ بیٹھ جاتے تھے. اور جب قومی مسائل مطلب ہم ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا اس لیے ہے کہ جو کچھ ہمارے آپس کے ملیشیا سے فرض کیجیے بہت ہم امپورٹ کر رہے ہیں بیلنس آف ٹریڈ، تو وہ چپ ہوتے تھے، پھر مہاتیر جیسے بولنے لگے تو وہ اپنے ایشوز پہ بولتے تھے. تو جو قومی ایشوز تھے چاہے ان کے ہوں، میاں صاحب
کا ایسا لگتا تھا کہ وہ اس سے بہت اکتا رہے ہیں، مطلب ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی. اور پھر جب وہ کچھ وہ نہیں ہوتا تھا، اکتاہٹ محسوس کرتے، تو وہ ٹیبل پہ جو ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے تو بڑی کیک پیسٹری اور کیا کیا ہوتی تھی، پیٹیز اور کیا کیا چیزیں، تو اٹھا کے کھانے لگتے تھے. اور وہ اتنا سب کھا جاتے تھے اور پوری ٹیبل صاف کر دی. اور ایک دفعہ تو یہ مجھ سے کہتے تھے نقوی صاحب اور منگا لیجیے. تو وہ اصل موضوعات پہ سوچتے ہوئے کہ خاموشی گفتگو بے زبانی ہے، زبان میری خود ہی سمجھ جائیے آپ کو. اچھا، اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ 3 بار وزیر اعظم منتخب. جی. تو ایسے کیا مطلب نوازش تھی یا کس کی نوازش تھی؟ آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو لیڈرز کا یا حکومتیں بنتی ہیں وہ ملک کے باہر فیصلے ہوتے ہیں حکومتوں کے بننے کے. یہ اب بڑے دیر بعد آپ نے کوئی ایسی اب سارے فیصلے ہوتے ہیں ملک کے باہر. ہمارے جتنے بھی ہمارے شروع سے ہوئے ہیں اب یہ ہماری قسمت بلکہ اب تو اوپنلی یہ کہا جانا یا قسمت ہے کیا کہ وہ جو ایوب خان کے دور سے زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے سلسلہ. اس سے بھی لیاقت علی کے بعد جتنی حکومت تھی وہ سب ملک کے باہر فیصلے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا کہ میاں مثلاً اب بے نظیر تو خود جا کے لابی کرتی تھیں اور ان کو پھر امریکن سپورٹ کرتے تھے اور ضیاء الحق پہ بھی پریشر ڈالا اور سب پہ ڈالا، وہ آئیں اور پھر وہ سب حکومتیں ان کی بنی. تو بے نظیر تو خیر خود چلی جاتی تھی اور ان میں کیپیسٹی تھی، وہ لکھتے اور اچھا ان کا یہ تھا کہ یہ سفارش کر کے آتے. میں اگر یہ کہوں تو پہلی دفعہ تو خیر ضیاء الحق نہیں ان کو بنا دیا تو پروموٹ کیا، ہو گیا. دوسری دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو میرا اپنا آئیڈیا ہے اور جو میں سمجھا ان کی مطلب جتنی امپورٹنس دے ان کے ساتھ کام کر کے، کہ وہ قطریوں نے انہیں کافی سپورٹ کیا تھا. اصل وہ بھی کسی کی حمایت نہیں کرتے ہیں نا، وہ بھی تو قطر کی سپورٹ سے یہ آئے تھے. تو قطر تو نہیں ہے کچھ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو پھر جی وہ کہیں اور سے وہاں سے ان کے لائن کلیئر کی. تو یہ دوسری دفعہ قطریوں سے آ گئے. اور تیسری دفعہ جو NRO ملا ہے وہ امریکن پریشر سے ملا ہے، اور وہ ملا تھا بے نظیر کے لیے، لیکن سعودی آ گئے اور سعودیوں نے کہا کہ یہ آپ ساتھی کریں گے. پہلی دفعہ اگر آپ NRO بے نظیر کو دے رہے ہیں تو آپ ان کو بھی NRO دیں. تو سعودی پریشر سے انہیں NRO ملا. اور پھر جب یہ تیسری دفعہ آئے تو پھر سعودیوں نے ان کا سپورٹ کی، تو اس سپورٹ سے ہی آئے. لیکن یہ فیصلے باہر ہی ہوئے تھے. کہاں جو مطلب اچھا جو مشرف میرا کہنا سفارش لگا دی. جی لیکن جو مشرف صاحب آئے تو وہ تو کسی یعنی وہ تو کہتے ہیں نا کہ بس لڑائی جھگڑا ہوا اور اس میں وہ آگے ان کی بات. جی مشرف جو آئے ہیں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کوئی ایسی کہیں جا کے وہ نہیں مانگی تھی کہ سپورٹ مانگی یا کچھ مانگے، لیکن آدمی خود یہ اتنی تھی. لیکن اس کے بعد مشرف جو تھے ان کو بڑی مشکل سے سپورٹ ملی. ان کا رول واز کنسیڈرڈ لائک اے پائریا، وہ بالکل کٹ آف کر دیا تھا. لیکن ایک دم حالات بھی تو چینج ہو گئے تھے. لیکن پھر جب یہ ہوا کہ وہ افغانستان میں جب 9/11 ہوا، دیکھیے مشرف سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ایون آپ کو یاد ہو تو ایک اس کے لیے چند گھنٹوں کے لیے کلنٹن رکے تھے کسی وجہ سے، اور اس کی بھی تصویر نہیں آئی تھی، وہ کسی سے بات نہیں انہوں نے. وہ بھی انڈیا سے واپس آتے ہوئے گھنٹے پہ اترے اور وہیں بات کر کے چلے گئے. لیکن جب 9/11 ہوا تو پھر انہیں ضرورت پڑی امریکنوں کو، تو مشرف نے بغیر کسی سے پوچھے، یعنی ایک فون کال پہ کم سے کم کہہ دیتے کہ بھئی میں ذرا مشورہ تو کر لوں کچھ، وہ پوری فون کال پہ انہوں نے یس کر دیا، جس پہ خود امریکن حیران تھے. تو وہ تو بہت بڑی مشرف. تو پھر مشرف تو سپورٹ، اس کے بعد دیکھیے پھر جو کچھ مشرف کو تو پھر سپورٹ ہو گئی اور جو ہوا. تو یہ جو سارے ان لوگوں نے آپ نے ان کے بھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ ٹائم گزارا، اور یہ ضیاء صاحب کے ساتھ بھی جیسے آپ نے بتایا پروٹوکول میں، اور مشرف صاحب کے، آخر یہ جتنے لوگ تھے پاکستان میں، آپ نے کس کو ایز اے حکمران بہتر، یا یہ کہ قوم کی جیسے ہوتا ہے نا باہوش ایک دم کے فیصلے کرنے ہیں کھٹا کھٹ، یہ وہ اس لحاظ سے کون بہتر ان میں؟ دیکھیے کوئی بھی نہیں تھا.
اچھا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے, بہت سب جگہ ضیاء الحق کو بہت قریب سے دیکھا, بے نظیر کو تو خیر قریب سے نہیں دیکھا, لیکن کم سے کم ان کے ساتھ بھی آپ نے ان کو دیکھا کس طرح سے آئیں کیا نہیں. ایک آدمی صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنسیئر تھا, اور بہت سنسیئر تھا, اس نے جو کچھ بھی کر سکا وہ کیا, وہ تھا غلام اسحاق. اچھا, غلام اسحاق صاحب. غلام اسحاق صاحب تھے, وہ عوام کے لیے تھے, لیکن باقی سب کو اپنی کرسی کی فکر تھی. Let me tell it very honestly کہ وہ عوام کا کوئی, ہمارے جو رولرز ہیں ان کے ذہن میں عوام نہیں ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ کیونکہ جو آپ نے, اور وہ عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیسے کریں, مطلب ہماری سیٹ محفوظ رہے تو پھر ہم خدمت بھی کر لیں گے. سیٹ اپنی سیٹ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ کام, اور جو بھی پارٹی آرگنائزیشن, اور پارٹی بھی کوئی ڈیموکریٹک تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو خاندانی, آپ دیکھیں نا آپ بھی نسل کہ میں اور میرے بعد بیٹے, اور اس کے بعد یہ خاندانی پالیٹکس چل رہی ہے. بھٹو کی بیٹی, یا وہ بھٹو کی بیٹی کے بعد وہ بلاول نے بھٹو کا نام, یہ بلاول کے جیسے تذکرہ بلاول کا بھٹو نام لے لیا انہوں نے. ہاں جی, اب میں یہ پوچھ رہا تھا, آپ نے جیسے فورن منسٹر جو گزرے ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے صاحبزادہ یعقوب خان اور جتنے بھی سارے نام ہیں, مطلب ایک, آپ تو ظاہر ہے کہ آپ اس سروس میں دیکھا آپ نے. اب اس وقت جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں, آپ مطلب کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کو اس وقت؟ دیکھیے ہاں, فورن منسٹر تو یہ پولیٹیکل اس پہ پوزیشن, کیونکہ پارٹی کے لیڈر ہیں, اور اس وقت بلاول پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں, اور انہیں فورن منسٹری مل گئی, تو وہ تو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی, وہ پڑھا لکھا, اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, اور وہ بھی کتنا اس کا آرٹیکولیشن تھا, اور کتنا جینیس تھا وہ. اور اس کے بعد شاہین کو دیکھ لیا, صاحبزادہ صاحب. اب اس اسٹیچر کے لوگ جو ہیں, جن کو کہ تھورو سیکورٹی انوائرمنٹ, سیکورٹی کوشچن, اور ہمارے ریلیشنز اور ڈائریکشن سب کا, یعنی بہت ہی ڈیپتھ میں, جب وہ پورے مج چکے ہوتے ہیں تب وہ اس پوزیشن پہ آتے ہیں. اب بلاول جو ہیں وہ بالکل نئے ہیں ان کو تو, اور پھر یہ کہ ان کی اتنی کوالیفیکیشنز بھی نہیں ہیں, یعنی اتنا ایکسپیرینس ہے, ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی وہ اسٹیچر تو نہیں ہے. اب یہ کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں تو بنے, بہرحال اب ان کے بارے میں کیا. اچھا, لیکن حکمران جیسے کہ ظاہر ہے کہ ضیاء صاحب تھے, لیکن بہرحال وہ بھی بڑے چاق و چوبند آدمی تھے, بڑا انہوں نے وہ کیا, ان پر کوئی ایسا نہیں چارج لگتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہو, یا اس میں ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں. یا بھٹو صاحب پہ بھی ایسی کبھی کوئی بات نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو, وہ پولیٹیکل اختلافات لوگوں کو جو ہوتے تھے وہ سارے تھے. اور اس کے بعد بے نظیر, ان کا بھی چلیے اپنا ایک تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے بھٹو صاحب نے ٹرین کیا, کچھ نہ کچھ سیاست سے ان کو بڑا اچھا ایک وہ تھا. لیکن اب موجودہ دور پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے اصل میں دس از اے ٹوٹل ڈی جنریشن. اوپر سے لے کے شروع سے جو اسٹیچر کے لوگ تھے, جو تھے وہ کچھ تھے اسٹیچر والے, لیکن آخر میں ہوتے 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 یہ جو تھا, جیسے نواز شریف کے زمانہ تھا, بے نظیر پھر بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی, یہ سب تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے, بے نظیر کے زمانے میں بھی زرداری نے, آصف زرداری نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا بہت سی چیزوں کا. انہوں نے کرپشن کو اتنا اس طرح پروموٹ کیا کہ اپنے لیے تو پیسے کمائے, وہ تو کمائے, لیکن جو قوم کا جو دولت تھی وہ ہر آدمی کو کرپٹ بنانے لیے 8 کروڑ کتنے 800 کروڑ یا جتنے آپ کہیں, چاہے وہ فوج میں لوگ ہوں, چاہے وہ جوڈیشری میں لوگ ہیں, یا وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, اور سب کو ان لوگوں کو پروموٹ کیا جو بائی نیچر کرپٹ تھے, اور جو ذرا سی بھی ایماندار یا اپنی اصول کی بات کرتے تھے ان کو الگ پیچھے کر دیا جاتا. تو وہ چھانٹ کے پولیس میں, بیوروکریسی میں, جوڈیشری میں, ایون آرمی میں, وہ ان لوگوں کا ہے جن کے ذہن میں تھا کہ وہ اپنے لیے, جب لیڈر بنا رہے تو ہم اپنے لیے بنائیں. تو کرپشن کو اتنا پروموٹ کیا, یعنی وکیل ہے اس کی وکالت نہیں چل رہی, اسے آپ نے جج بنا دیا, پورا سسٹم جوڈیشری کا ختم کر دیا. بالکل. اور وہ پیسہ اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ میں اتنے دن کے لیے ہوں, ہائی کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ کے بعد میں وہی لوگ پھر سپریم کورٹ میں گئے اور وہ پھر آگے گئے.
تو وہ جو انہوں نے قوم کا پیسہ بے دردی سے کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا، وہ بڑا ہمارے ملک کے ساتھ ذاتی ہوئے. عوام کا پیسہ تھا، عوام کا خون پسینہ، تو وہ عوام کے ساتھ ذاتی ہوئے. اور اب جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اب کوئی کنٹرول. اور یہ ابھی بھی کیا ہوا کہ جب یہ حکومت ختم ہو گئی عمران خان کی، تو یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے سارے پرس، جو بڑی بڑی مرسیڈیزیں اور جو گاڑیاں اور جو الاؤنسز اور جو جہاز، وہ واپس کر لیے اور وہی سب لینے شروع کر دیے. اور باقی عوام کی کوئی لیے کچھ نہیں ہے. تو لیکن چلیے ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو اسی کے بعد گفتگو کو آگے کریں گے. جی ناظرین، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر، اور وہیں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی جہاں ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا. جی تو آپ بتا رہے تھے موجودہ حالات پہ ہمارے. جی، موجودہ حالات میں یہ کرپشن اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کا کام نہیں. لیکن جو اب ہوا ہے، جی 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 جیسے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیکس اور وہی سب چیزیں، اور بلکہ کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے وہ نیب قانون چینج کر دیے اور چینج کر دیے سارے قوانین. تو یہ بہت ہی ہمیں بہت بدقسمتی ہماری ہے. یعنی اب سارے غیر قانونی کام قانونی طریقے سے ہو جائیں گے. تو یہ اب عوام کھڑی ہو گئی ہے، امید ہے کہ سب ہوگا. لیکن آگے کے لیے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کہ کس طرح کریں گے. اچھا، یہ آپ کی یہ کتاب جو آپ نے جو ہم پر گزری کتاب کا، جی جی یہ بڑی دلچسپ کتاب. جی میں نے تو گزری پاکستان میں اس کا اپنے جی لانچنگ وہاں ہو چکی ہے، اور اب یہاں پر بھی ہم، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی، اس کا انگلش ترجمہ تو نہیں ہے، وہ میں نے ری رائٹ کی ہے. اچھا، تھوڑا سا اضافے کے ساتھ. ہاں، اضافے کے ساتھ. تو وہ اب امیزن پہ بھی انشاءاللہ یہ میرے تو پڑھنے کا اتفاق ہوا. یہ تو مجھے بہت ہی دلچسپ، اور اس میں بڑے واقعات اس میں ہیں، اور بڑے آپ نے واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے، پلس کچھ تجزیہ بھی کیا، اور پھر کچھ ڈھکے چھپے اشارتاً بہت کچھ کہانیاں بھی آپ نے اس میں بیان کی ہیں. جی تو کچھ اس پر آپ تو یہ ایسا ہے کہ دیکھیے، یہ میں نے کتاب تو میموائرز ہوتے ہیں سمے جہاں جہاں میں رہا، لیکن جس طریقے سے میں نے کھل کے لکھا، اصل میں دیکھا وہ ایک انگریزی کا مثال ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کی بہتری کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے. جھوٹ بولتا ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، یا ملک کی پالیسیز جسٹیفائی. تو میں 36 سال ملک کی جتنی بھی صحیح غلط پالیسیز تھی ان کو جسٹیفائی کرتا رہا، اور وہ جھوٹ بولنے کے وہ ترادف تھا. تو اب میں نے سوچا، جب میں نے یہ لکھنا کہ بھئی اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچ لکھوں گا. تو اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ لوگوں کی سنائی باتیں نہیں ہیں، جو میرے سامنے ہوا واقعہ، یعنی جسے ایک ڈائری کہتے ہیں نا ایک طریقے، یہ چیز نواز شریف کی میرے سامنے ہوئی، یا بے نظیر کی یہ کہانی میرے سامنے ہوئی کہ بے نظیر دوسری دفعہ حکومت میں کیسے آئی، وہ میرے سامنے میں نے دیکھا. یا امریکن کونسل جنرل نے کراچی میں مجھے بتایا کہ یہ جو ہے یحییٰ، امریکن کونسل جنرل میں ڈائریکٹر تھا، میرے پاس آئے، بڑے دوست تھے، کہنے لگے یحییٰ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے we have worked a lot to rehabilitate this young lady. بے نظیر کو کہا، and I can tell you she will become a prime minister, next prime minister, she will be the next prime minister. اچھا، اس وقت بنی نہیں تھی. اچھا، اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، اور یہ نئی آئی تھی، ان کی شادی بھی ہوئی تھی زرداری سے اسی وقت. تو میں حیران، میں نے کہا کہ دیکھو ضیاء الحق اول تو 88 میں تم یہ کہہ رہے ہو، 88 میں انہوں نے کہا، اور 90 میں الیکشن ہوں گے، تو اس وقت تک وہ بھی نان پارٹی ہوں گے، تو یہ کس طرح ہوا، تو کس طرح ہوگا، اور ضیاء الحق کے ہوتے تو نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ضیاء الحق کا مہینوں میں حالات اڑ گیا، اور وہ کورٹ نے بھی فیصلے کر دیے کہ بلکہ اس سے پہلے، ان کے طیارے سے حادثے سے پہلے کچھ جنیوا ایکارڈ ہوزانے میں چل رہی تھی، تو ان کے کچھ اختلافات جنیجو صاحب کے، ضیاء صاحب میں کی پالیسیز اور جنیجو صاحب کی پالیسیز میں کچھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی حکومت برطرف کر دی اور کہا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. یعنی انتظام پورا جب سب ہوا، لیکن یہ کہ وہ جو امریکن نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر یہی بنے گی، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ جناب 88 میں کہہ رہے ہیں کہ یہی بنے گی، اس وقت تو کوئی حالات پاور. جی. اچھا، سیکنڈ ٹائم بھی جب بنی تو میں حیران رہ گیا کہ غلام اسحاق نے
ہیں انہیں ڈسمس کیا تھا جی اور وہی پھر ان سے اوتھ لے رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو یہ تھا کہ وہ ایک ہمارے تھے ایک صاحب ڈسکشن ہو رہا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ بھائی سب تو بے نظیر خلاف ہیں, کون انہیں دوبارہ حکومت لائے گا؟ تو ہمارے ایک سفیر تھے ابو الفضل, انہوں نے ایک لفظ کہا کہ امریکہ, تو وہ لوگ چپ ہو گئے, واقعی وہ دوبارہ آ گئی. تو یہ کتاب میں میں نے یہ جو داستانیں ہیں ان کی بے نظیر کے بارے میں, یا نواز شریف کے بارے میں, ضیاء الحق کی بھی اپنی جو کہانی ہیں جو سامنے میرے سب چیزیں ہوئیں, اور جو حقیقتیں ہیں وہ بغیر مبالغے, بغیر وہ اس کے تجزیے, بغیر اس کی تمہید اور تجزیے کے بالکل صحیح لیکن وہ اتنی دلچسپ کتاب تھی مجھے آپ نے دی, تو اس کے بعد جب میں نے پڑھنی شروع کی جب تک ختم نہیں کر دی چین نہیں آیا. تو وہ کہانی ہے جو پبلک کو نہیں پتا, میڈیا میں نہیں آتی, کہیں نہیں آتی, صرف آپ کی آنکھوں دیکھا حال جسے آپ کہیں, وہ میں نے اس کتاب میں. یہاں کب آپ کی دوسری جو کتاب ہوئی ہے, تو یہ اب ہم انگریزی کا انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آ جائے گا. تو جیسے ہی وہ اس پہ آتا ہے تو میں پھر ہم یہاں دونوں کتابوں کی, اردو کی بھی اور انگریزی کی بھی, اس میں بھی کچھ ایڈیشن کیا, کیونکہ یہاں کی یہ میں نے پاکستانی ریڈرشپ کے لیے لکھی ہے, لیکن یہاں انگلش کی بھی ریڈرشپ بہت ہے, اور پھر ینگ لاٹ تو بالکل انگلش میں. تو میں نے سوچا کہ دونوں کا انشاءاللہ اینڈ آف سپٹمبر اکتوبر میں اس کی میں بک لانچنگ کراؤں گا. اچھا, جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ حکومتوں میں تو بڑا گرانے اور بنانے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ہمارے یہ بہرحال امریکہ کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے, تو یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی امریکہ میں جو پاکستان کا سفیر ہوگا اس کا نام بھی وہیں سے طرف سے آتا ہے کہ صاحب ان کو بھیجیے, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے, یہ تو میں ان کی مرضی سے, مطلب لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جب بھیجتے ہیں تو یہ, اور کسی بھی ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ایکسیپٹیبل ہو انہیں. ایک تو یہ بات ہوتی ہے جب ہم بھیجتے ہیں, اور دوسری چیز یہ تو جو وہاں اس کو امریکہ کا ایکسپیرینس ہے, پہلے اس نے یہ کاؤنسلر کے طور پہ کام کیا ہے کچھ, اور امریکنوں کا. دوسرے ایک جب ہم سجیسٹ کرتے ہیں تو یہ اس ملک کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے, لیکن ہم امریکنوں کی رائے کا خیال کرتے ہیں. کسی بھی لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا یہ فلانے صاحب کو بھیجیے, ابھی نہیں ہے, یہ نوبت تو نہیں کہا ہی جاتا ہے, یہ نوبت تو نہیں آئی ہے, لیکن ہاں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ امریکن ان کی مرضی پوچھیں گے نہیں, تو یہ فارن آفس میں یہ تو سوچنا پڑتا ہے. چلیے, ابھی آج کل جو صورتحال پاکستان کی, اور اس میں سارے ہر طرف یہ لوگوں میں ایک بے چینی ہے کہ کیا ہوگا آپ کو آئندہ جو 4-5 مہینے یا یہ سال جو ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں جو ہوں خبروں پہ تو نہیں سوچ, میں اپنی آپ کی جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اس میں کچھ سچ بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اب فیوچر کا کہنا تو بڑا مشکل ہے. لیکن اس وقت انڈسپیوٹڈ لیڈر جو ہے اور جو 90% سپورٹ ہے وہ تو عمران خان کی بالکل پکی ہے. لیکن ابھی بھی جو شارٹس ہیں وہ ہمارے فوج کے, جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ لگاتی سر, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ہوا, اب تو کھل کے آ گیا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کیا اور وہ آ گئے, سب آ گئے, لیکن ابھی بھی, اور عمران خان کے کا تو کھل کے بات تھی نا کہ امریکہ کو پسند نہیں ہے, لیکن اب امریکنز ان کی سپورٹ دیکھ کے اور سب دیکھ کے تھوڑی بیک فٹ پہ ہیں. لیکن میری اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہ حکومت ابھی چلتی رہے گی, ایک دم الیکشن نہیں ڈکلیئر ہوں گے, 1-2 مہینے کا. بجٹ کے بعد بجٹ تو ہو گیا, بجٹ تو اس کی منظوری کے جب اس کے بعد جب ڈسپرسمنٹ ہوں گے اور IMF کے معاملات ہوں گے, اس میں 1-2 مہینے لگیں گے. اب نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس کا 1-2 مہینے پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے. تو یہی حکومت سب سے پہلے یہ فیصلہ اناؤنس کرے گی اور کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا. جب نیکسٹ آرمی چیف, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ جنگیں لمبی اپروولیں چاہیے ہوتی, سب ہوتی. تو جب وہ اناؤنس ہو جائے گا تو پھر الیکشن ڈکلیئر کر دیں گے اکتوبر کے اینڈ میں, کچھ باجوہ صاحب یہ خود ہی کر دیں گے پولیٹیشین. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پھر تو نیکسٹ چیف ہی سب شاٹ مارے گا. بالکل سب شاٹس ہوں گے نیکسٹ چیف کے, تو وہ اپنی ان کے آدمی ہوں گے نیکسٹ چیف بھی, اور وہ پھر الیکشن جب ہوں گے
تو اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کو ایبسولوٹ میجورٹی ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ میجورٹی پارٹی تو عمران خان کی لازمی آئے گی، بلکہ میرا انالیسس یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 132 سیٹیں تھیں، اس دفعہ ممکن ہے انہیں 160-65 سیٹیں مل جائیں، لیکن لیکن 1/3 بھی نہیں مل سکتا، مطلب سمپل میجورٹی بھی نہیں آنے دے گی، اس کے لیے بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے کولیشن کرنی پڑے گی اور توڑنا پڑے گا۔ تو توڑے گا کون؟ توڑیں گے تو پیچھے سے لوگ، تو 171-73 ووٹوں کے لیے عمران خان کو کولیشن بنانی پڑے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میجورٹی نہیں ملی تو میں اپوزیشن نہیں، وہ تو میجورٹی پارٹی میں تو ہوں گے ہی، تو سب سے میجورٹی تو انہی کو بنانی، لیکن ترمیم کرنے کی 2/3 کوئی بھی وہ 2/3 تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں سمپل میجورٹی میں بھی پوری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پوری بیوروکریسی ہے اور پوری شافیہ ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی، اور جب نامینیشن ہو جائے گا چیف کا تو پھر وہاں تو پھر بات یہی ہے کہ جو وہاں سے شارٹس آئیں گے وہ، یہ میری اپنی انالیسس ہے، اللہ کرے جو بھی بہتر ہو ملک کے لیے، لیکن آپ کی رائے ملک کے لیے بہتر ہو، اس لحاظ سے رکھتی ہے ملک کے لیے بہتر ہو وہ۔ جی ظاہر ہے، دیکھیے سپورٹ سڑکوں پہ الگ بات ہے، لیکن ووٹ جو پڑھتے ہیں اس میں انجینئرنگ ہوتی ہے، جی ہمارے یہاں کہلایا جاتا ہے ڈیلے جو ہوتا ہے، جیسے الیکشن انجینئرنگ، تو انجینئرنگ تو لازمی ہوگی، تو لازمی ہوگی، تو اب اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ چلیں بہرحال بڑی دلچسپ گفتگو رہی اور بڑا اچھا، بلکہ بہت سے واقعات جو میں تھوڑا سا اس کتاب کے حوالے سے میں نے پڑھے اور میں چاہ رہا تھا وہ بھی ہو، لیکن ٹائم چونکہ اب ہمارے پاس انشاءاللہ آئندہ دوبارہ پھر ہوں گے۔ ناظرین آپ یقیناً آج کی گفتگو سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے، ہمارے مہمان سبط یحییٰ نقوی صاحب، اور جو پاکستان میں بڑی خدمت کی انہوں نے پاکستان کے لیے، اور تمام سفراء جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور بڑا اہم مقام ہوتا ہے ان کا، اور آپ کے تو بڑے اچھے تجربات بھی رہے اور بڑے سینئر اس میں آپ کافی ٹائم آپ نے گزارا فارن سروس میں۔ تو چلیے ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی ہمارے دوسرے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔